ایک آدمی وضو کر کے مسجد میں آیا، کہنے لگا مولوی صاحب وہ ایک مشورہ کرنا تھا جی۔ گل کریم نے باوضو نہایت ہی شفتگی سے لجاجت کے ساتھ کہا۔ مولوی صاحب متوجہ ہو کر بولے جی فرمائیں۔ کہنے لگے کیا دوسرا شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ نہیں تو؟ مولوی نے فٹ سے جواب دیا اور ساتھ ہی سوال بھی اچھال دیا کہ خیر تو ہے؟ بولا کہ جی وہ بیگم صاحبہ بہت خدمت گزار ہے مگر ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ مولوی چونکا اور کہا کیا ہوا؟ کھل کر بات کرو۔ لمبی سی سانس لے کر بولا کہ جی جب بھی گھر آتا ہوں تو وہ ماسیوں والے ہولیے میں ہوتی ہے، دیکھ کر ہی طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی ہے، وحشت سی ہو جاتی ہے، نہ استقبال کی گرم جوشی نہ ہی مسکراہٹ کی سوغات، بار بار بلانے پر دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی آ کھڑی ہو جاتی ہے اور بیزاری سے کھانے کا پوچھ کر چلتی بنتی ہے۔ مولوی نے اطمینان سے ریش مبارک پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا خان صاحب ایک بات تو بتاؤ کہ بچے کتنے ہیں؟ اس نے کہا کہ مولوی جی 2 بچے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ اسکول جاتے ہیں؟ گل کریم خان نے کہا جی ایک جاتا ہے اور ایک ابھی چھوٹا ہے۔ مولوی فرمانے لگے ماں باپ ہیں آپ کے؟ گل کریم خان نے کہا جی ہیں، والد صاحب کو دل کا تکلیف ہے اور والدہ شوگر کی مریضہ ہیں۔ مولوی کہنے لگے کہ صبح پہلے کون اٹھتا ہے؟ گل کریم بولے کہ بیگم ہی اٹھتی ہے۔ مولوی نے پوچھا کہ ناشتہ کون بناتا ہے؟ گل کریم نے کہا کہ بیگم ہی بناتی ہے۔ مولوی نے کہا کہ آپ کی وردی اور بچے کا اسکول یونیفارم کون استری کرتا ہے اور تیار کون کرتا ہے؟ گل کریم خان نے کہا کہ بیوی ہی کرتی ہے۔ مولوی نے پھر سے سوال داغ دیا کپڑے کون دھوتا ہے؟ گل کریم نے کہا کہ جی بیوی۔ مولوی صاحب بولے کہ والدین کے جملہ کام دوائی کھلانا، ان کے کپڑے دھونا، کھانا ناشتہ کون کراتا ہے؟ گل کریم خان کہنے لگے کہ جی بیگم ہی کرتی ہیں۔ مولوی صاحب نے پھر کہا کہ دوپہر کا کھانا کون بناتا ہے؟ گل کریم نے کہا کہ جی بیگم ہی۔ مولوی نے کہا کہ چھوٹے بچے کی مکمل دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ گل کریم کہنے لگے جی ظاہر ہے بیوی ہی کرتی ہے۔ مولوی نے کہا کہ جھاڑو ٹاکی صفائی ستھرائی کون کرتا ہے؟ گل کریم نے کہا کہ جی بیوی ہی کرتی ہے۔ مولوی نے کہا کہ بچوں کو ہوم ورک کون کرواتا ہے؟ گل کریم زچ ہو کر کہنے لگے جی بیوی ہی کرواتی ہے۔ جب مولوی نے دیکھا کہ ہر سوال کا جواب صرف بیوی یا بیگم ہے تو ذرا آنکھیں نکالتے ہوئے پنجابی اسٹائل میں بولا سالیہ جب وہ اتنے سارے کام کرتی ہے تو اس بیچاری کو ٹائم ہی کب ملتا ہے کہ وہ اپنے اوپر توجہ دے سکے؟ سارا وقت تو تیرے اور تیرے خاندان کی خدمت گزاری میں ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو سجنے سورنے کا وقت ہی کب ملا ہے جو وہ تجھ فتح خان کا استقبال بھی کرے؟ اور سارے دن کے تھکے وجود سے تو چاہتا ہے کہ سیٹھ صاحب کی آمد پر مسکراہٹیں بھی بکھیرے؟ کوئی انصاف نام کی چیز ہے بھی کہ نہیں؟ اس پر بھی تو اسی کا گلہ کر رہا ہے۔ یا تو اس کے لیے نوکرانی کا بندوبست کر کہ وقت بچے، تھکاوٹ کم ہو اور وہ اپنے پر توجہ دے اور تجھے بھی مطمئن کرے۔ اگر اس کی گنجائش نہیں تو گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹایا کر تاکہ اس کو سجنے سنورنے کا وقت مل سکے۔ اس پر تو گل کریم چونک گیا اور کہا کیا میں گھر کا کام کروں؟ مولوی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غیرت کے خلاف ہے، لوگ زن مرید کہیں گے۔ مولوی نے کہا کہ شہزادے میری بات غور سے سن اور پلے باندھ لے۔ دنیا میں سب سے غیور میرے نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، اور دنیا کی سب سے افضل ہستی بھی میرے نبی کی بعد از خدا بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام خود کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسود نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں مصروفیات کیا ہوتی تھیں؟ تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام میں شریک ہوتے تھے۔ اور سنو، مسند احمد اور صحیح ابن حبان کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے سی لیتے، جوتے گانٹھ لیتے تھے، پانی کی مشک بھر کر لاتے تھے،
امام بخاری نے تو ایک پورا باب باندھا ہے خدمت الرجل فی اہلا، مرد کا گھر والوں کی خدمت کرنا، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اس لیے بندے دا پتر بن، کم کرایا کر۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ اسی ڈگر پر چلے تو پھر شوق سے دوسری کر۔ قصور اپنا ہے اور الزام اس بیچاری پر۔ گل کریم گہری سوچ میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد بولا، او مڑا مولوی صاحب، یہ تو نے سوچا بھی نہ تھا، دوسرا شادی کینسل، اب اس خدمت والی سنت کو زندہ کرے گا۔ دوستو، ہم کبھی کبھی لا علمی کی وجہ سے اپنی بیوی کو سمجھ نہیں پاتے۔ اتنے سارے گھر کے کام کرنے کے باوجود ہمارا غصہ اس کے لیے آسمان پر چڑھا ہوتا ہے۔ اپنی بیویوں کا خیال رکھا کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔